الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ محترم سامعین کرام اور طلبہ اعزام، کل کے سبق میں فتح مکہ کا تذکرہ آیا تھا۔ چونکہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے تو اس وجہ سے اس کی کچھ باتیں کل کے سبق میں رہ گئی تھی، اور البتہ اختصار کے ساتھ ہم نے تقریباً پورا بتا ہی دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تقریباً 18 دن مقیم رہے، بعض روایتوں کے مطابق 15 دن۔ اب جو ہی فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کی وجہ سے دائیں بائیں جو لوگ تھے ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعب طاری فرمایا، اور اب سب لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اب اسلام ناقابل تسخیر قوت بن چکی ہے، مسلمانوں کی قوت اب ناقابل تسخیر ہے۔ البتہ پھر بھی کچھ لوگ تھے جو کچھ گڑبڑ کر سکتے تھے۔ ان میں حوازن، طائف کے لوگ، بنو ثقیف، بنو سعد، یہ کچھ قبائل تھے جو بڑے جنگجو قسم کے تھے اور کچھ نہ کچھ وہ گڑبڑ کر سکتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ جاسوس ان علاقوں میں پہلے ہی بھیج دیے تھے تاکہ وہاں کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تھے، آپ کو خبر ملی کہ حوازن جو قبیلہ ہے ان کے رئیس تھے، یعنی ذمہ دار عوف بن مالک، وہ اپنے ساتھ بنو ثقیف، بنو سعد، نصر اور جشم، ان تمام قبائل کو متحد کر رہا ہے، اور اس کا ارادہ ہے کہ وہ جو ہے جنگ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ 18 دن تقریباً قیام تھا مکہ مکرمہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے ارادہ فرمایا کہ ہم انہی قبائل کی طرف کوچ کریں گے، مدینہ واپس نہیں جائیں گے۔ وجہ یہ تھی کہ اگر مدینہ واپس چلے جاتے اور پیچھے سے مکہ پر حملہ کرتے تو پھر بڑا، یعنی اسلامی ریاست کے لیے بڑا خطرہ تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے ابتدائی ایام میں سن 8 ہجری میں، اس سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مکمل مہینے میں، اور پھر عید بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ ہی میں کی۔ اس کے بعد تقریباً 12,000 کا لشکر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علاقوں کی طرف روانہ ہوئے۔
10,000 تو وہی جانثار صحابہ تھے جو مدینہ سے ساتھ میں چلے تھے، جو فتح مکہ میں شامل تھے۔ اور مکہ میں چونکہ بہت سارے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا تھا، اس وجہ سے ان میں سے بھی 2,000 لوگ مزید ساتھ تھے، تو کل ملا کر 12,000 کا لشکر تھا۔ اور یہ 12,000 کا لشکر ایسا مضبوط لشکر ہے اور اتنا بڑا لشکر ہے کہ آج تک ایسا لشکر کبھی مسلمانوں کی طرف سے تیار نہیں ہوا تھا۔ یعنی مسلمانوں کا لشکر آپ نے دیکھا ہوگا 313 سے شروع ہوا، پھر 900 تھے، 700 تھے، پھر اس کے بعد جو ہے 3,000، اسی طرح بس یہ چلتا رہا۔ فتح مکہ پہ 10,000، اب اس موقع پر تقریباً 12,000 کا لشکر۔ جب آگے چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ یہ جو جگہ تھی اس کو حنین کہا جاتا ہے، حنین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی کہ یہ جو لشکر ہے ان کا، انہوں نے اپنے سارے ریوڑ وغیرہ سارے جمع کیے ہیں اور وہ ان کو لے کر اسی حنین کی پہاڑی علاقے میں چھپے ہوئے ہیں اور وہیں سے انہوں نے مورچہ سنبھالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو حکم فرمایا کہ کچھ گھڑ سواروں کو پہرے کے لیے لگا دیا جائے تاکہ کہیں قبیلہ حوازن رات کو جو ہے حملہ نہ کر دے۔ 14 شوال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ارادہ کیا کہ اب جو ہے ان کے ساتھ جنگ کی جائے حنین کے موقع پر۔ چونکہ حنین کے پاس یہ جنگ ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے، اس وجہ اس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے، یہ جنگ حنین کہا جاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ جب نکلے ہیں تو چونکہ میں نے عرض کیا کہ اتنی بڑی جماعت کبھی جو ہے ساتھ میں نہیں تھی بلکہ ہمیشہ اس سے کم تھے، اس لیے، اور کچھ اس میں تقریباً 2,000 تو بالکل تازہ مسلمان تھے جو ابھی اسلام جنہوں نے قبول کیا ہے بس 2-4-5 دن پہلے۔ اس لیے کہیں کسی ایک شخص نے ایک جملہ کہا لن نغلب اليوم بقلۃ، اس کا مطلب ہے کہ آج ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ آج ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، یعنی آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، آج ہم ہی شکست دیں گے۔ یہ کسی ایک بندے نے کہیں حاشیے میں کہیں کہہ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے جملے بالکل ناپسند ہے۔ تو ہوا کیا، اتنا بڑا لشکر، اب جب یہ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھے اس طرح کی وادی تھی، یہ اس طرح کی وادی تھی، یہ وادی کا مطلب میدان۔ اب یہ میدان تھا، میدان کے بعد پھر یوں چڑھائی تھی، اس چڑھائی پہ چڑھنا تھا اور پھر اوپر جو ہے ان کی بستیاں آتی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یوں چلنے لگے۔ اب جب وہ یہاں پہنچے تو یہاں بھی پہاڑی تھی، یہاں بھی پہاڑی تھی اور سامنے بھی پہاڑی، اور اس کے بعد جو ہے اصل علاقہ تھا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے بیچ میں، تو انہوں نے اوپر سے پہلے سے مورچے بند کیے تھے، تو مورچے جو ہے تیار رکھے تھے، تو انہوں نے وہیں سے تیر اندازی شروع کی، اور ایسی تیر اندازی شروع کی کہ اسلامی لشکر کے پاؤں ہی اکھڑ گئے۔ چونکہ ابھی یہ ذہن میں تھا کہ ہم اوپر چلیں گے اور اوپر چڑھنے کے بعد یہاں پہ پہنچ کے ٹاپ پہ پہنچ کے اب لڑیں گے، لیکن ابھی راستے ہی میں چل رہے تھے کہ اوپر سے زبردست قسم کی جو ہے تیر اندازی ہو گئی اور تیروں کی بارش انہوں نے کر دی، اور اسی درمیان قبیلہ حوازن کے گھڑ سواروں نے بھی ایک حملہ کر دیا مسلمانوں پر۔ تو مسلمان جو ہے اتنا بڑا لشکر تھا لیکن یہ تاب نہیں لا سکے، تتر بتر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت سیدنا علی، حضرت سیدنا ابو سفیان بن الحارث، حضرت سیدنا فضل بن عباس اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سب تھے صرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور سے پکارنے لگے مسلمانوں کو کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں ادھر ہوں، میں اللہ کا رسول ادھر ہوں، تم کہاں جا رہے ہو؟
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صحابہ کی جو جماعت ہے یہ آگے بڑھتے جا رہی ہے، یعنی اس طرح یہ جو اوپر کا راستہ تھا ادھر ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان بن حارث جنہوں نے بھی مکہ ہی میں اسلام قبول کیا، یہ وہی صحابی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام تھامی ہے اور ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شعر پڑھا، انا النبی لا کذب، اور یہ پڑھتے جا رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا پیغمبر نہیں ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ انصار کو ذرا بلاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی قامت کے تھے، بلند جو ہے ان کا قد اونچا تھا اور آواز بھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ انہوں نے پکارنے لگے، اے انصاریوں، اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں، کہاں ہو؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس کی آواز صحابہ نے سنی، فوراً مسلمان لبیک لبیک کہہ کر واپس پلٹنے لگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کی سواری نے مڑنے میں تھوڑی تاخیر کر دی، انہوں نے سواریوں کو وہیں چھوڑا اور پیدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کود پڑے۔ تقریباً 100 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جم گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 بندوں کے ساتھ جو ہے حملہ کیا۔ تب تک باقی پیچھے سے بھی پورا لشکر آ گیا، تو ٹھیک ٹھاک مڑ بیڑ ہو گئی اور ٹھیک ٹھاک مڑ بیڑ ہو گئی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر کو جو ہے فتح عطا فرمائی، کیونکہ جو ہی آگے اوپر تک پہنچ گئے اور اوپر جو ہے لشکر پر اچھی طرح حملہ ہو گیا، تو یہ سارے کے سارے جو ہے حوازن کے قبیلے وہ سارے کے سارے بھاگ گئے۔ یہ جو سردار تھا عوف بن مالک وہ بھی بھاگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں یہ خوب مال غنیمت ملا۔ لیکن اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب مسلمانوں میں سے کسی نے یہ کہہ دیا تھا کہ لن نغلب اليوم بقلۃ، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سرزنش کی۔ جو قرآن پاک میں سورۃ التوبہ میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اس میں فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد بہت سی جگہوں پہ کی ہے۔ ویوم حنین کے دن بھی اللہ نے مدد کی، یہی موقع۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، اس دن تمہیں لگا کہ ہم بہت زیادہ ہیں اور اسی پہ تم نے جو ہے تکیہ کیا۔ فلم تغن عنکم شیئا، لیکن یہ کثرت تمہیں بچا نہیں سکی، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکی۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ ثم ولیتم مدبرین، اور تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو کبھی جو ہے اپنے سامان پر، اپنے جو ہے لشکر پر اور اپنی تعداد پر کبھی نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نظر ہمیشہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح اور نصرت کے اوپر ہونی چاہیے۔ اسی میں آگے فرمایا ثم انزل اللہ سکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت نازل فرمائی، اپنی مدد نازل فرمائے، فرشتے نازل فرمائے، تب جا کر تم جو ہے غالب آ گئے، تب جا کر پھر تم نے کفار کو عذاب چکھایا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایمان والے کو اور خاص طور پر میدان جنگ میں ہمیشہ نظر مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونی چاہیے۔ سامان جنگ، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سامان نہیں رکھنا چاہیے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اپنی فوج مضبوط نہیں بنانی چاہیے، نہیں، وہ سب بنانے کے بعد، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں اسباب اختیار کرنے کے بعد، پھر سارا کا سارا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے فضل پر رکھنا چاہیے۔ بہرحال اس جنگ میں بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا، تقریباً 6000 جو ہے 6000 لوگ قید ہو گئے، اور بعض روایتوں کے مطابق 30,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں، اور اسی طرح سے تقریباً 600 اوقیہ چاندی، یہ تقریباً کوئنٹلوں میں بنتا ہے، یعنی اتنا سلور مال غنیمت کے طور پر مل گیا۔ بہرحال یہاں شکست تو ہو گئی حوازن کو، یہ قبیلہ حوازن تھا، ان کو تو شکست ہو گئی، لیکن چونکہ انہوں نے
طائف والوں کے ساتھ مل کر یہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور دوسری بات یہ کہ حوازن کا جو سردار تھا عوف بن مالک وہ یہاں سے بھاگ کر طائف کی طرف چلا گیا، اور طائف جو تھا یہ زبردست سٹی تھی، یعنی اس علاقے میں دو ہی شہر بڑے مشہور تھے اور مضبوط تھے، ایک مکہ مکرمہ اور دوسرا جو ہے طائف، اور طائف اس سے بھی مضبوط تھا کہ اس کو ہر طرف سے جو ہے فصیل یعنی بہت بڑی دیوار لگائی گئی تھی، اتنی بڑی دیوار جس کو کوئی پھلان نہ سکے، اور محفوظ ترین قلعہ اس کو سمجھا جاتا تھا۔ چونکہ یہ طائف جو ہے پہاڑی علاقہ ہے، اس لیے اس کو سر کرنا بھی بڑا مشکل تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آپ طائف کی طرف پیش قدمی کرو، اور جب طائف کی طرف چلے گئے تو وہاں فصیل بھی تھی، یعنی بہت بڑی دیوار بھی تھی، اور اوپر انہوں نے تیر انداز بھی لگا دیے تھے، لہٰذا انہوں نے ایسی تیر اندازی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اندازہ تھا کہ ہمیں اس طرح ان کے ساتھ بھی لڑنا پڑے گا، اور وہاں جو ہے انسان نارملی وہاں لڑ کے جو ہے اندر نہیں داخل ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے کوئی خاص اکوپمنٹ وغیرہ چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ ان کو اور کچھ اور صحابہ کرام کو یمن بھیجا تھا، اور یمن میں انہوں نے خاص طور پر دو ہتھیار منجنیق اور دبابہ، منجنیق آج کے زمانے میں توپ کی طرح ہوتا ہے، یعنی آج جس طرح توپ چلتی ہے اسی طرح کا اس زمانے میں منجنیق ہوتا تھا، یعنی اس میں جو ہے بڑے بڑے پتھر لگاتے تھے، اور پھر اس کے بعد اس کے ذریعے سے دیواروں کو توڑا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کی جماعت کو پہلے ہی یمن بھیجا تھا، تاکہ وہ یمن میں یہ کام بھی سیکھے، اور وہاں سے یہ لوگ یہ جو ہے یہ آلات بھی لے کر آئے، یعنی منجنیق اور دبابے۔ بہرحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا اور محاصرہ جاری تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ وہاں کسی قسم کی خون ریزی ہو، تو حضور نے اعلان فرمایا کہ جو بھی شہری باہر نکل آئے تو ہماری طرف سے اس کو امن ہے، اور جو غلام ہمارے ساتھ مل جائے اس کو آزاد مانا جائے گا، یعنی وہ آج سے آزاد۔ تو اسی میں ایک نفع بن مسروق نامی ایک غلام، وہ چرخی پر جو رسی ہوتی ہے اسی سے لٹک کے وہ نیچے آئے اور اسلام قبول کیا، تو اسی مناسبت سے ان کو ابو بکرہ کہتے ہیں، یعنی چرخی والا، چرخی کی جو رسی ہے اس پہ لٹک کے جو آیا ہے، بڑے مشہور صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال جنگ چھڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ بھی جاری کیا رکھا، تقریباً 3 ہفتوں تک یہ محاصرہ جاری رہا، 3 ہفتوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے سمجھے آپ ان کی گھیرا بندی کی، لیکن اس پہ کئی مجاہدین شہید بھی ہو گئے، کئی زخمی بھی ہو گئے، کیونکہ وہ اوپر سے تیر چلا رہے تھے، یہاں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد انہی دنوں میں حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرش یمن سے واپس آئے پورے صحابہ کی جماعت لے کر، اور وہ منجنیق لایا اور 2 دبابے انہوں نے لائے۔ تو یہ اب اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہ ایسا ہتھیار استعمال کیا ہے جو اس زمانے کے اندر ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی، آپ یہ سمجھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب اس پہ جو ہے گولے چلائے جائیں، تو پھر اس طرح جو ہے اس پہ گولے چلائے گئے، اور ان میں سے ایک مشین جو دبابہ ایک تھا وہ ناکام ہو گیا، البتہ باقی جو ہے کامیابی کے ساتھ کام کرنے لگے۔ خلاصہ یہ کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب محاصرہ رکھتے، لیکن ادھر سے کچھ صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہیں تک رہنے دو، اب ہم واپس چلے جائیں گے۔ اندر والے بھی تنگ آ گئے تھے، باہر والے بھی تنگ آ گئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فتح کیے بغیر ارادہ فرمایا کہ ہم اب وہاں سے واپس چلیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلنے لگے، اور جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے تھے یہ وہی علاقہ تھا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن اپنا گزارا تھا، یعنی دائے حلیمہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ علاقہ تھا جس کو بنو سعد کہتے ہیں،
اور یہ جو قبیلہ بنو سعد انہوں نے بھی ان کے ساتھ شمولیت اختیار. یہ وہی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دودھ پینے کے لیے اور رضاعت کے لیے یہاں پہ آئے تھے. اب بہت سارے لوگ چونکہ قیدی تھے تو ان میں ایک عورت آئی تقریباً 70 سال کی، اس کا نام تھا شیمہ، بعض روایتوں میں شیمہ آیا ہے. تو وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی. تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں، رضائی بہن ہوں. کسی کو یقین نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہی ان کو لایا گیا اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بہن شیمہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی نشانی؟ انہوں نے عرض کیا ہاں، جب میں نے آپ کو ایک مرتبہ اٹھایا تھا تو آپ نے میری پشت پر کاٹا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گیا. فرمایا ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک نیچے بٹھائی اور پھر ان کو یعنی اس پر رکھا، اور اس کے بعد فرمایا آپ چاہیں تو آپ میرے ساتھ بھی رہ سکتی ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ واپس بھی جا سکتی ہیں اپنے. انہوں نے کہا نہیں، میں واپس ہی جاؤں گی اپنے قبیلے میں. 70 سال کی ان کی عمر تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ ہدیے تحائف دے کر رخصت کیا. وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو جعرانہ ایک جگہ ہے مکہ مکرمہ سے تھوڑی دور. وہاں پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں ایک عمر رسیدہ خاتون آئی، تقریباً 85 سال عمر. جب وہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے ان کے استقبال کے لیے، اور اپنی مبارک چادر کو بچھایا زمین پر، اور پھر ان کو اس پہ بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گئی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا یہ میری رضائی والدہ ہے، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ ہے. یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی. انہوں نے تو بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چیزیں دیکھی تھی جو بعد میں لوگوں نے جو ہے دیکھی. اور اسی طرح سے شیمہ انہوں نے بھی پہلے اسلام قبول کیا تھا. البتہ چونکہ ابھی تک اظہار کرنے کا یہاں موقع نہیں تھا اس لیے انہوں نے اظہار نہیں کیا، اپنے ہی قبیلے میں رہ رہے تھے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس آئے تو یہ جتنے بھی قیدی تھے تقریباً 6000 جن کا میں نے ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے ابو برقان. انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا رضائی چچا ہوں، یعنی وہ حضرت دائی حلیمہ کے جو شوہر ہیں ان کے بھائی تھے. تو انہوں نے درخواست کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو آزاد کر دیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور اس کے بعد ان کو آزاد کیا. تو ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے اور باقیوں کو آزاد کیا. البتہ جو ان کا باقی مال غنیمت ہے ان میں سے کچھ تقسیم ہو گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باقی صحابہ میں بھی تقسیم کروا دیا، اور جو بچا تھا وہ واپس ان کو دے دیا. بہرحال وہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے پاس ہی تھے تو اذان دی گئی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی تو ایک نوجوان تھا ابو محذورہ، لمبے بال تھے، تو نقل اتارنے لگا. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے ایک جماعت تھی، بہت سارے بچے تھے وہ نقل اتار رہے تھے. تو ابو محذورہ کی آواز بڑی بہترین تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی ان کی آواز سنی فوراً بلایا، اس نوجوان کو بلاؤ. اب یہ خود فرماتے ہیں میں نے سوچا بس میرا تو آج کام تمام ہو گیا، مجھے تو آج قتل کر دیا جائے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زلفوں پر، یعنی ان کے زلفوں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا ذرا یہ پڑھو کیا پڑھ رہے تھے آپ. تو فرماتے میں پہلے ڈرا، لیکن پھر جب حضور نے فرمایا میں نے پڑھ لیا. تو انہوں نے اذان پڑھی، اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ کو دوبارہ پڑھا، اشہد ان محمد رسول اللہ کو دوبارہ پڑھا. تو فرماتے جو ہی میں نے دوبارہ پڑھا نا تو میرے دل میں اسلام اتر چکا تھا. اسی موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد حرام کا یعنی خانہ کعبہ کا مؤذن مقرر کیا. اور یہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عمر بھر اپنی جو زلفیں تھیں، اپنے جو بال تھے وہ نہیں کاٹے. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے ان کے بال جو ہے نیچے تک آ گئے تھے، یعنی کمر کے نچلے حصے تک اتنے لمبے،
اور فرماتے تھے کہ ان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگا ہے، میں اسے کاٹ نہیں سکتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے، یعنی جیرانہ، وہاں سے عمرہ کا احرام باندھا اور پھر دوبارہ عمرہ کیا، یعنی دوبارہ مکہ میں آئے، عمرہ کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے تقریباً 23 ذی القعدہ کو۔ اس پورے مہم میں، یعنی فتح مکہ میں اور اس کے بعد حنین میں اور اس کے بعد طائف میں اور اب اس واپسی میں تقریباً 2.5 مہینے لگے، 2 ماہ 16 دن اس میں لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ طیبہ پہنچے، اور پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں حضرت عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم یہاں کے حاکم ہو، گورنر ہو۔ حالانکہ ان کی عمر صرف 20 سال تھی، لیکن بہت نیک تھے اور بڑے جو ہے ذہین تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں کا ذمہ دار مقرر کیا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب واپس آئے اور مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا، تو جتنے بھی آس پاس کی، یعنی پورے جزیرۃ العرب میں جتنے بھی لوگ تھے اور جتنے بھی قبائل تھے، تقریباً وہ سارے کے سارے جو ہے اسلام کے سامنے جو ہے زیر ہو چکے تھے، پسپائے انہوں نے اختیار کی تھی۔ البتہ مسئلہ یہ تھا کہ اب یعنی جزیرۃ العرب سے باہر کی جو سلطنتیں تھیں، جیسے اس سے پہلے ذکر کیا گیا، ایک فارس کی سلطنت تھی اور ایک روم کی سلطنت تھی۔ فارس کی سلطنت وہ تو اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی، اور وہ جزیرۃ العرب کی طرف کیا اس وقت نظر کرتے۔ البتہ جو بیزنٹینی سلطنت تھی، جس کو رومی سلطنت کہا جاتا ہے، چونکہ غزوہ موتا جو ان کے ساتھ ہوا تھا، جنگ موتا، تو اس کی وجہ سے وہ بھی پریشان تھے کہ کہیں مسلمان ہم پر حملہ نہ کریں، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ میں ہے تو شام میں انہوں نے جتنے بھی عرب شام میں تھے ان تمام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کوشش یہ کی کہ ہم بڑا ایک لشکر ترتیب دیں گے اور مسلمانوں پر یک بار یہ حملہ کریں گے۔ تو سن 9 ہجری میں، چونکہ یہ تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اخیر میں، یعنی ذی القعدہ کے اخیر میں، ذی الحجہ جو ہے کہ بالکل ابتدائی میں مدینہ طیبہ پہنچے تھے، تو اس لیے اب دوسرا سال شروع ہو گیا تھا، 90 ہجری۔ تو 9 ہجری کے بالکل وسط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے ایک بڑا لشکر جمع کیا۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے 40,000 کا لشکر انہوں نے جمع کیا، اور ایک جگہ ہے بلقا، وہاں تک یہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تاجروں کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ وہاں سے وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا کہ ہم کیا کریں، کس طرح کریں۔ آخر میں مشورے میں یہ طے ہو گیا کہ ایسا کیا جائے کہ ہم یہیں سے پیش قدمی کریں، یعنی ان کو وہاں سے یہاں آنے نہ دیں، کیونکہ وہ آئیں گے تو ساتھ ساتھ اور بھی فوجیں ملتی جائیں گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم یہیں سے ان کے اوپر جو ہے حملہ کریں، تاکہ انہی پر ہمارا دباؤ رہے۔ البتہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ طے فرمایا کہ اب ہم یہیں سے نکلیں گے جنگ کے لیے، تو مسئلہ یہ ہوا کہ یہ وقت وہ تھا کہ اس وقت کھجوریں پک چکی تھی، اور یہ زمانہ کھجوروں کے پکنے کا تھا۔ پورے مدینہ طیبہ کی جو آبادی تھی، ان کا جو انحصار تھا، اکانومی جو تھی، وہاں سب کچھ جو ہے کھجوروں کے اوپر ہی انحصار تھا۔ اکثر اس میں باغبان تھے، باغ سب کے تھے۔ اب اگر نکلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب باغات چھوڑ دیں ایسے ہی، اور اگر رہتے ہیں تو پھر ادھر سے وہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مزید یہ تھا کہ کئی سالوں سے، کئی وقت سے قحط سالی بھی چل رہی تھی، اس کے بھی شکار تھے مدینے والے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکلنا ہے، تو سب صحابہ کرام نے تیاری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ کبھی اظہار نہیں فرماتے تھے ہمیں کس طرف جانا ہے، لیکن اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا کہ بھائی ہمیں بہت دور، یعنی ملک شام تک ہمیں جانا ہے۔ تو اس میں ایک حکمت تو یہ تھی کہ سب تیاری کر کے نکلے، اور دوسرا یہ کہ جاسوس وغیرہ جو ان کے تھے، یعنی ملک شام کے جو تھے، ان کو پتہ چلے، تاکہ وہ وہاں خبر پہنچائے کہ وہ تو یہیں سے ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان پر بھی رعب۔ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا،
اور اس کے بعد جو ہے صدقہ خیرات کی ترغیب فرمائی اور جہاد کے لیے جو ہے جہاد کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کی ترغیب فرمائی۔ اس جنگ کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، اور وہ کیوں کہا جاتا ہے اس کو آگے ہم بتائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی مسجد میں چندہ جمع کرنے کی جو ہے مہم چلائی اور صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ ایک صحابی ہے حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 90 وسق کھجوریں وہ عطا کی۔ یہ 90 وسق تقریباً آج کے زمانے میں 17.5 ٹن کھجوریں، 17.5 ٹن کھجوریں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہدیہ کی۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک تو جتنا ان کے پاس تھا 300 اونٹ، اور 300 اونٹ کے اوپر جتنا سامان لادا جا سکتا ہے وہ سارا کا سارا دیا، اور اس کے پاس پلس جو ہے 1000 درہم انہوں نے 1000 دینار انہوں نے دیے۔ ایک صحابی تھے حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے تقریباً 100 اوقیہ چاندی دیا۔ 100 اوقیہ تقریباً 12.5 کلو چاندی ہے، یعنی آج کے زمانے میں سلور 12.5 کلو تقریباً انہوں نے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 200 اوقیہ دیے، یعنی تقریباً 25 کلو سلور انہوں نے اس موقع پر دیا، اور اس کے علاوہ گھر میں جو کچھ سامان تھا اس کا آدھا دے دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا عجیب و غریب واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابی حضرت ابوبکر صدیق، ان سے آگے جاؤ ان کاموں میں، نیک کاموں میں۔ تو فرماتے تبوک کے موقع پر میں نے سوچا کہ آج میرے پاس مال ہے، لہٰذا میں سب کچھ یعنی زیادہ خرچ کر کے کوشش کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے یہ اعزاز ملے۔ لیکن فرماتے ہیں میری حیرت کی انتہا رہی جب ہم نے سب نے لایا، میں نے گھر کا آدھا لایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے سب کچھ لایا، گرچہ ان کا مال کم تھا لیکن جو کچھ تھا وہ بھی لایا۔ ان کی بچی فرماتی ہے کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا کہ وہ دیوار کے ساتھ یوں جو ہے ہاتھ ٹچ کر رہے ہیں، مس کر رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا ابا جی کیا کر رہے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک سوئی رکھی تھی سوئی دھاگا، تو میں سوچ رہا ہوں وہ بھی ساتھ لے جاؤں تاکہ کسی مجاہد کے کوئی چیز سینے کے کام آ جائے، یعنی جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر گھر میں کیا رکھا؟ تو انہوں نے فرمایا تھا میں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ بہرحال اتنا سب جو کچھ جس کے پاس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے لاتے رہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے بہت کم سواریاں تھیں، مجبور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا پڑا کہ ایک اونٹ پر 3 لوگ سوار ہو جائیں گے، یعنی 2 بندے سوار ہوں گے، ایک بندہ چلے گا، پھر اس کے بعد اس طرح۔ تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کرنے کا حکم فرمایا، یعنی نکلنے کا حکم فرمایا، تو کچھ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آپ لوگ یہیں پہ رہو۔ تقریباً یہ پورا لشکر جو تھا یہ 30,000 افراد پر مشتمل تھا، کیونکہ ادھر خبر سنی تھی 40,000 لوگ وہاں سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 افراد لے کر جمعرات 3 رجب 9 ہجری کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ کے آس پاس جتنی آبادیاں ہیں سب کے سب مرد اس میں تھے، پیچھے صرف عورتیں رہ گئی تھی اور بچے رہ گئے تھے، اور کچھ وہ جو سخت جو ہے عذر کی حالت میں تھے۔ البتہ کچھ لوگ منافقین بھی تھے جو منافق اس موقع پر بھی پیچھے رہے، چنانچہ ان کا تذکرہ آگے بھی آئے گا۔ کچھ صحابہ ان کے پاس سواریاں نہیں تھی تو وہ نہیں جا سکے، ان میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کے پاس سواری نہیں تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ جب بہت پریشان ہو گئے کہ میرے پاس سواری بھی نہیں ہے اور انتظام بھی نہیں ہوا، تو اس لیے انہوں نے جو کچھ ان کے پاس سامان تھا وہ سارا کا سارا اپنے کندھے پہ اٹھایا اور پیدل سفر شروع کیا۔ اب آپ خود سوچے یہ تقریباً 1100 کلومیٹر ہے، تقریباً آج کے زمانے کے اعتبار سے 1000 سے زیادہ کلومیٹر کا سفر کرنا تھا، تو انہوں نے بس ایسے اٹھایا۔ تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے تھے تو دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور فرمایا
یا ابا ذر تعیش وحدہ وتموت وحدہ وتبعث وحدہ، اے ابو ذر تم جیو گے بھی تنہا، یعنی تم تنہا ہے تو تمہاری زندگی بھی تنہا رہے گی، اور تم مرو گے بھی تنہا، اور قیامت کے دن بھی تنہا اٹھائے جاؤ گے۔ بہرحال پھر ہوا بھی ایسا ہی، ان کی زندگی بھی ایسی چلی کہ وہ تنہا ہی ہمیشہ رہے۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی نہیں جا پائے، وہ مشغولیت تھی کوئی باغ وغیرہ کی۔ ایک دفعہ بیٹھے تھے تو اچانک خیال آ گیا کہ دیکھو میں کس آرام میں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تکلیف میں ہوں گے، اور میں یہاں جو ہے ٹھنڈی چھاؤں میں ہوں۔ فوراً اٹھے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ بھی فوراً اور چلے گئے۔ صحابہ کرام میں سے جو بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے، بغیر عذر کے جو پیچھے رہ گئے، وہ صرف 10 صحابہ کرام تھے۔ ان میں ابو لبابہ بن عبد المنذر تھے، اور مرارہ بن ربیع تھے، ہلال بن امیہ تھے، اور کعب بن مالک تھے۔ یہ 4 تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی 6 تھے۔ یہ کل ملا کر 10 صحابہ ایسے تھے جو صحابی بھی تھے اور کوئی عذر بھی نہیں تھا اور ان کو اجازت بھی نہیں تھی، لیکن یہ پھر بھی پیچھے رہ گئے۔ تو ان کے ساتھ کیا ہوا پھر وہ انشاءاللہ اس واقعے یعنی اس جنگ کے بعد بتایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جب چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے جس کو وادی حجر کہا جاتا ہے۔ ایک قوم تھی، قوم سمود، ہزاروں سال پہلے وہ یہاں آباد تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان میں بڑی محنت کی، لیکن انہوں نے جو ہے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سخت قسم کے زلزلے اور جو ہے عذاب مسلط کیا، اور ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔ البتہ ان کی جو تراشے ہوئے مکانات تھے وہ اب بھی موجود تھے، یعنی انہوں نے پہاڑوں میں مکان تراشے تھے، البتہ ان کی یہ مکانات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے چلے تو حضور نے فرمایا کہ بھائی فوراً یہاں سے ہٹو، فوراً یہاں سے جو ہے جلدی کے ساتھ چلو، کوئی انسان یہاں پہ نہ ٹھہرے اور نہ یہاں کا پانی پیے، کیونکہ اللہ بچائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا عذاب تم لوگوں پر بھی مسلط ہو جائے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے گزرتے ہوئے اپنے چہرے مبارک کو بھی کپڑے سے ڈھانک لیا تاکہ ان کھنڈروں پر نظر بھی نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے چلے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جو معذب قومیں ہیں، یعنی جن کے اوپر عذاب نازل ہوا ہے، ایسی قوموں کے جو کھنڈرات ہوں، ایسی قوموں کی جو جگہیں ہوں، انسان کو وہاں سیر و تفریح کے لیے نہیں جانا چاہیے، پہلے تو جانا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر کبھی جانا پڑے تو انسان کو جو ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ انسان کو اس لیے جانا چاہیے تاکہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ بہرحال آج کے زمانے میں اللہ بچائے سعودی عرب نے یہ جو قوم سمود کے جو کھنڈرات ہیں، ان کو آج کے زمانے میں انہوں نے بڑا ٹورزم کی ڈیسٹینیشن جو ہے اس کو بنایا، بڑا وہاں پہ ٹورزم ہے وہ لوگ، اور اسی میں انہوں نے کچھ شاید پچھلے سال یا کچھ پہلے دنیا بھر کے جو فحاش اور فحش قسم کے جن کو اداکار اور اداکارائیں بولا جاتا ہے، ان کو لایا تھا۔ پھر انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ رقص و سرور کی محفلیں جمائی تھی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ ایسی جگہ انسان جائے ہی نہ، ہاں کبھی جانا پڑے تو عبرت حاصل کرے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کی سرحد کے بالکل قریب پہنچے، ایک گاؤں کے پاس، جس گاؤں میں ایک چشمہ تھا، اس چشمے کا نام تھا تبوک۔ اب یہ جو چشمہ تھا اس کا پانی بہت ہی کم تھا، حضور نے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ بھئی کوئی وہاں پانی نہ پیے، لیکن 2 مجاہدین ایسے تھے کہ انہوں نے پانی پی لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو تقریباً خشک ہونے کے قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سرزنش کی کہ بھئی تمہیں منع کیا تھا، پھر بھی ایسا کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چشمے میں اپنا چہرے مبارک دھویا، اور اس کے بعد جو ہے اپنے مبارک ہاتھ بھی دھوئے۔ تو جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ٹچ کیا ہوا پانی واپس گرا تو یہ چشمہ جو ہے خوب ابلنے لگا، یعنی بہت زیادہ پانی جو ہے اس سے نکلنے لگا، یعنی اتنا پانی نکلا کہ 30,000 کا لشکر انہوں نے سب نے جو ہے اس سے سیراب ہو کر پیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پہ پڑاؤ ڈالا، اور چونکہ بالکل سرحد تھی اور یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنگ کے لیے آ چکے تھے،
لیکن وہ جو فوج جس کے بارے میں سنا تھا وہ فوج آئی ہی نہیں آگے، بلکہ انہوں نے سنا تو وہیں سے وہ واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 20 دن یہاں پہ قیام فرمایا، جب کوئی حرکت نہیں سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو ٹھیک ہے اب ہمیں واپس جانا چاہیے، البتہ جو آس پاس کے قبائل ہیں ان کو پہلے جو ہے زہر کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بہت سارے قبائل کی طرف اپنے جو ہے شاہ سوار بھیجے، اپنے صحابہ کو بھیجا تاکہ ہر کسی کے ساتھ بات ہو کہ کیا، تو تقریباً جتنے بھی وہاں کے آس پاس کے قبائل تھے اور چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں، سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تسلیم کیا اور ریاست مدینہ کو تسلیم کیا۔ اب یہاں پہ یاد رکھیں، اب اس زمانے میں اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جزیے کا حکم جو ہے نافذ ہو گیا۔ جزیہ کسے کہتے ہیں کہ آپ کسی قوم میں جاتے ہیں، یعنی اسلامی حکومت جو ہے کسی ملک پہ چڑھائی کرے اور ان سے یہ کہا جاتا ہے بھئی یا تو مسلمان بنو ورنہ جو ہے تم جزیہ دے دو، یعنی تم جو ہے اپنا ٹیکس دے دو، ورنہ تیسری صورت یہ ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ جو ٹیکس ہوتا ہے یہ ہوتا ہی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنا جیسے آج کے زمانے میں ٹیکس، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، پتہ نہیں کیا کیا ناجائز ٹیکس، بہت کم وہ مقدار جس سے یہ پتہ چلے کہ ہاں بھائی یہ جو ہے اسلام کے ماتحت ہے اور اسلام اور جو ہے مسلمانوں کا جو ہے یہاں پہ راج ہے اور انہی کی حکومت ہے، جس سے یہ سمجھ میں آ جائے۔ تو یہی ٹیکس جو ہے اتنی سی مقدار، جب آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے قانون کی کتاب میں پتہ چلتا ہے کبھی 2 درہم، کبھی 3 درہم سالانہ، کبھی 10 درہم سالانہ، یعنی الگ الگ بندے کے اعتبار سے یہ ٹیکس ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو اندر کی حکومت ہے وہ انہی کو دے دی جائے گی اور ان کی ساری ہر طرح کی جو ہے حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ بہرحال یہ اسی موقع پر جزیے کی مشروعیت بھی قرآن پاک میں نازل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 20 دن یہاں پہ قیام کیا اور کچھ بھی نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ ہم آگے چلیں۔ حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فوجیں بہت زیادہ ہیں، ہم یہاں تک آ چکے ہیں اور ہم نے ان کو جو ہے خوف زدہ کیا ہے، چونکہ اس سے پہلے 1 لاکھ کی فوج لے کے وہ آئے تھے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 3000 کے لشکر سے ان کو پیچھے بھگا دیا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر آئے، ممکن ہے وہاں سے وہ اور 1-2 لاکھ فوج جمع کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ طلب کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے نبی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آئندہ ان کا یہ راستے کھول دیں گے، جو ہمیں خوف زدہ ان کو کرنا تھا اور ان کو جو ہے ہمیں مرعوب کرنا تھا وہ تو ہو چکا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم واپس چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رائے کو پسند فرمایا اور فرمایا ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے یہ جو روم کے بادشاہ ہرقل اس کو ایک خط لکھ کے بھیجا تھا، تو وہاں سے ایک قاصد ان کا آیا اور جواب لے کے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نے تسلیم نہیں کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ تم سفیر ہو، سفیر کا حق بنتا ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سفر میں، تو ورنہ ہم تمہیں کچھ دیتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین جو ہے پوشاک لائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدیہ میں دے دی۔ اس کے بعد وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی چھوٹے کچھ واقعات ہوئے، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے، اور واپس جو تشریف لائے تو مدینے کے قریب ہی ایک مسئلہ ہو گیا تھا۔ مسئلہ یہ کہ منافقین نے اس غزوے میں جانے سے پہلے ایک جگہ مسجد بنائی تھی جس کو مسجد ضرار قرآن نے کہا ہے، مسجد ضرار قرآن نے کہا ہے۔ انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی، مسجد کیا تھا؟ وہ نفاق کا اڈا تھا، یعنی ان کا ارادہ تھا کہ یہیں پہ ہم مسلمانوں کے خلاف مشورہ کیا کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی تو ہم جا رہے ہیں تبوک، وہاں سے جب واپسی ہوگی اس وقت مجھے یاد دلانا، اس وقت میں آؤں گا۔ تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ وحی کیا تھی؟ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا۔
یعنی یہ جو مسجد جیسی چیز انہوں نے بنائی ہے یہ تو مسجد ضرار ہے، یعنی یہ وہ جگہ ہے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے بنائی ہے، اور مسلمانوں کو جو ہے کفر کے اندر مبتلا کرنے کے لیے اور ان کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے یہ ایسا کیا ہے انہوں نے۔ اور آگے فرمایا کہ آپ ہرگز وہاں پہ کھڑے نہ ہو جائیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر، ابھی پہنچے ہی نہیں تھے، فرمایا کہ وہ مسجد جو ہے جس کو انہوں نے مسجد کا نام دیا ہے وہ مسجد ضرار ہے، اس کو جو ہے جلا دو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلے سے پہلے ہی اس مسجد کو جلا دیا گیا۔ وہ مسجد تھی ہی نہیں، وہ تو جو ہے آج کے زمانے میں اس طرح سمجھو یہ قادیانی جو بدبخت ہے، مرزائی جو مرتدین ہے، یہ اگر کہیں پہ کوئی جو ہے کوئی جگہ بناتے ہیں، کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، اس کا نام مسجد رکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کو مسجد تو قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ جو ہے مرتد ہے، اور مرتدین کی جو جگہ ہے اس کو مسجد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بالکل اسی طرح اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں آج کے زمانے کے اعتبار سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، تقریباً رمضان کا مہینہ ہو چکا تھا، یعنی شروع ہو چکا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم ان کے نکاح میں دے دی، اور تو اس کے بعد جو ہے دوسری صاحبزادی حضرت زینب، اس کا انتقال ہو گیا جو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی۔ اب یہ تیسری بیٹی ہیں حضرت ام کلثوم جن کا اب انتقال ہو گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زوجہ تھی۔ تو اسماء بنت عمیس، حضرت ام عطیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، انہوں نے مل کر غسل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور بڑے پرنم آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپرد خاک کیا، اور اسی موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میری تیسری بھی بیٹی ہوتی تو وہ میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ اسی موقع پر حضور نے فرمایا تھا۔ اچھا جی، اب چونکہ تھوڑا زیادہ ٹائم ہوا ہے، لیکن ایک واقعہ میں چونکہ وہ کچھ رہ گئے تھے لوگ، ان کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے، 5 منٹ، تو آپ انتظار کریں۔ شروع میں بتایا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے پیچھے رہ گئے تھے، ان میں سے تو اکثر منافقین تھے، اور بڑے بڑے عذر انہوں نے تراشے تھے۔ قرآن پاک میں سورۃ التوبہ میں تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو ہے تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے عجیب و غریب جو ہے انہوں نے عذر تراشے۔ ان میں سے ایک بدبخت منافق آیا تھا، آپ خود ہی سوچیں، وہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اللہ کے نبی میں وہاں نہیں جا سکتا۔ تو کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کیونکہ ان کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں رومیوں کی، اور اگر میں گیا تو میرا دل کسی پہ آ جائے گا۔ اب بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بندہ ہو اور پھر وہ ایسی بات کرے تو کتنی بے حیائی اور انتہائی بے غیرتی کی بات ہے۔ تو ایسے ہی بدبخت منافق تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہرحال منافقین کو کچھ کیا ہی نہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے کافر ہی ہیں۔ البتہ مخلص صحابہ میں سے 10 صحابہ ایسے تھے جو کسی معقول عذر کے بغیر کسی صحیح عذر کے مدینہ طیبہ میں بیٹھے تھے، لیکن ان کو احساس تھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ ان میں سے 7 صحابہ نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا، جس طرح اس سے پہلے حضرت ایک صحابی نے باندھا تھا۔ تو انہوں نے 7 صحابہ نے، ان میں حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر وغیرہ بھی تھے، تو انہوں نے 7 صحابہ نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا اور قسم کھائی کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول نہیں فرماتے تب تک ہم یہیں پہ بندے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو 7ویں دن، یعنی 6 دن تک تو یہ بندے رہے، اور 7واں دن جب تھا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا کہ ان کی توبہ جو ہے ہم نے قبول فرمائی ہے۔ انہوں نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی توبہ قبول فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما دیا، بلکہ خود ان کو کھولا۔ البتہ ان میں سے 3 صحابہ تھے جن کی توبہ میں اور تاخیر کر دی گئی۔ ان میں حضرت کعب بن مالک تھے، ایک اور تھے مرارہ بن ربیع، اور تیسرے تھے ہلال بن امیہ۔ یہ 3 صحابی جو تھے ان کی آزمائش اور زیادہ لمبی ہو گئی،
چنانچہ 50 دن تک ان کے ساتھ معاملہ یہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جو ہے میل جول نہیں رکھنا ہے، کوئی ان کے ساتھ بات نہیں کرے گا، بلکہ سوشل بائیکاٹ کا حکم دیا کہ ان کے ساتھ مکمل سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ ان میں سے حضرت مرارہ بن ربیع اور ہلال ابن امیہ انتہائی پریشان ہو گئے، روتے رہے، اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو گھروں میں ہی بند کر دیا۔ ان میں صرف حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضبوط دل جگرے والے تھے کہ اتنا سب ہونے کے باوجود وہ مسجد بھی آتے تھے، بازار بھی جاتے تھے، اپنا کام بھی کرتے تھے، لوگوں کو یہی سے سلام کرتے تھے، لیکن کوئی جو ہے انہیں واپس سلام نہیں کرتا تھا، وہ انہیں سلام کا جواب نہیں دیتا تھا۔ یہ تقریباً 50 دن تک انہوں نے توبہ کی، اور 50 دن مکمل ہونے کے بعد فجر کی نماز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک آیت نازل ہو گئی۔ یہ بھی سورہ توبہ ہی میں ہے، چونکہ تفصیلی تذکرہ اسی میں ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یعنی ان تین پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نظر رحمت فرمائی ہے، جن کا فیصلہ ملتوی کیا گیا تھا، یعنی 7 کا تو پہلے طے ہو گیا تھا، ان کی توبہ قبول کی گئی تھی، لیکن ان کا فیصلہ ملتوی کیا گیا تھا۔ اور یہاں تک کہ جب ان پر زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی، ان کی زندگیاں ان پر دوبر ہو گئی، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی پکڑ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے، اس کی پناہ میں آئے بغیر کہیں اور کوئی پناہ نہیں دے سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی، انہوں نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جب ان تین کی توبہ قبول ہوئی تو تمام صحابہ جو ہے مسجد میں خوش ہو گئے اور ان کو مبارکباد دینے لگے۔ حضرت کعب بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گیا، عرض کیا اللہ کے نبی، یہ توبہ کی قبولیت آپ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کی طرف سے۔ حضرت کعب بن مالک نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں جتنا مال میرے پاس ہے وہ سارا کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ حضور نے فرمایا نہیں، سارا نہیں، کچھ اپنے لیے بھی رکھو تاکہ جو ہے گھر والوں کے کام آئے۔ تو بہرحال یہ 10 صحابہ تھے جن سے کوتاہی ہو گئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ان کے علاوہ جو منافقین تھے انہوں نے عذر تلاش کیے اور عذر بتاتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ ان کی طرف نہیں فرمائی۔ تو اس طرح یہ غزوہ تبوک بھی جو ہے مکمل ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اسلام کی طرف سے، امیر المومنین کی طرف سے حکم ہو، اچھا جب یہ صحابہ نکلے تھے، چونکہ کھجوریں بالکل پکنے کے قریب ہو گئی تھی، اور جب واپس آ گئے تقریباً 2 مہینے ہو چکے تھے، 1.5 مہینے سے زیادہ ہو چکا تھا، جب واپس آئے کھجور جیسی تھی بالکل ویسی رکھی تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بالکل محفوظ فرمایا تھا، کسی قسم کا کوئی نقصان کسی کو نہیں ہوا۔ ظاہر سی بات ہے، بظاہر انسان کو کبھی لگتا ہے کہ میری اس دین کا کام کرنے میں دنیاوی نقصان ہے، بظاہر کبھی لگتا ہے، یاد رکھنا چاہیے وہ انسان کو لگتا تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی وجہ سے کبھی دنیا کا نقصان نہیں ہونے دیتے، بلکہ جو بندہ دین کا کام کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کی بھی فکر خود ہی فرماتے ہیں، یعنی دنیا بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ہاں جو بندہ جو ہے دنیا کے ہی پیچھے لگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو دنیا بھی عطا نہیں فرماتے، اور پھر دین سے بھی وہ جو ہے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت طیبہ پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔